أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محمد عند محكمه ويهلكون عند متشابه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. عبد الرزاق الصنعانی محدث ہیں. ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں روایت ہے معمر سے، ان کے شیخ ہیں، اور معمر کے شیخ ابن طاووس، اور وہ اپنے والد طاووس سے روایت کرتے ہیں. طاووس علماء تابعین میں سے ہیں، اور وہ روایت کرتے ابن عباس سے رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك انه رأى رجلا انتفض لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك. ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کانپ اٹھا، انتفض کانپ اٹھا، لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنی، اس حدیث میں صفات کا ذکر تھا، اللہ کی صفات کا ذکر تھا. تو صفات کی حدیث کو سن کر وہ کانپ اٹھا، ایک خوف کا اظہار کیا. استنکارا لذالک، اس کی اس کپکپی میں اس کا انکار پوشیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار پوشیدہ تھا. کانپ اٹھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ابن عباس نے فرمایا ما فرق ہؤلاء، ان لوگوں کا کیا ڈر ہے، یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یجدون رقۃ عند محکمہ ویہلکون عند متشابہ. جو قرآن کی محکم آیتیں ہیں، ان آیتوں کو سن کر ان پر رقت آری ہوتی ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان میں یہ برباد ہو جاتے ہیں، ان میں تباہ ہو جاتے ہیں. متشابہ قرار دیتے ہیں خود ہی، حالانکہ صفات کی آیات، اسماء کی آیات متشابہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفت کا معنی معلوم ہے. متشابہ کب ہوگی؟ جب معنی معلوم نہ ہو. اس سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا. تو یہ متشابہ ہے، یہ محکم ہے، صرف کیفیت معلوم نہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے. سننا اس کا کمال کیا؟ بصیر کا معنی دیکھنے والا، تو معنی معلوم ہے، متشابہ نہیں ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، اس لحاظ سے متشابہ. تو جو چیز شریعت نے بیان کر دی اس کو مان لو، جو بیان نہیں کی اس کو اللہ کے سپرد کر دو، یہ طے کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال کی صفت ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. ولما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرحمن انکروا ذلک، جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مر رحمان کیا ہے؟ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ کفار، ان کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنا کفر ہے. اور یہ مقصود شیخ الاسلام کا کہ صفات باری تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق جوڑو، صحیح فہم کے ساتھ، اور صحیح ایمان لاؤ، ورنہ کسی قسم کا کفر جو ہے یہ دین اسلام سے خارج کرنے کا موجب ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے.
اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.